سیرت کانفرنس ہے، آئیے اس سیرت کانفرنس میں آقا کی صورت کی بات کرنے لگا ہوں۔ آقا کا حلیہ آپ نے علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا، لیکن شاعر نے بھی قلم اٹھایا تو کیا لکھا؟ ملاحظہ فرمائیے، محبت والوں کی نظر، عاشقوں کی نظر۔ شاعر لکھتا ہے، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آقا کا چہرہ رخ انور ذہن میں رکھیں اور اشعار سماعت فرمائیں۔ کیا لکھتا ہے شاعر؟ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اگر ہو سکے نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ یہ میرے ساتھ دھیرے دھیرے پڑھ لیجئے۔ جب فرشتے آقا کو پہنچائیں گے تو آقا بہت خوش ہوں گے۔ پھر پڑھ رہا ہوں، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن پڑھیے نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ یہ جو شعراء ہوتے ہیں، نعت لکھنے والے، ان کے تخیلات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ آقا کے ایک سچے غلام کی بات کیسے کرتا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ کون بلال؟ رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، چلتے فرش پہ ہیں، قدموں کی آہٹ عرش پہ آتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اور آخری شعر حاصل کلام سنیے گا اور محبتوں سے نوازیے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا۔ جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا۔ پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ اور دو شعر پنجابی میں فرمائش ہے، پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ میاں صاحب کیا لکھتے ہیں، بھائی عدیل صاحب، کہ باپ مرے گھر ویلا
ہوندا ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی تے بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ بے شک مولانا قاری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہماری آج کی اس محفل کے ایک بڑے معزز مہمان مفسر قرآن حضرت مولانا انیس احمد آزاد دلگرامی، جنہوں نے آج تشریف بھی لانا تھا لیکن وہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تشریف نہیں لا سکے لیکن ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ اشعار لکھے، میں پیش کرتا ہوں، جذبات دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے۔ حسین کردار کے حامل میرے قاری تصور تھے، صف اخیار میں شامل میرے قاری تصور تھے، اذاں صحرا میں دی تکبیر سے گونجے کلیسا بھی، رہے ابرار کے راحل میرے قاری تصور تھے، علم توحید کا بے خوف و بے باکی سے لہرایا، مدینہ پاک کے فاضل میرے قاری تصور تھے، مدینہ پاک کے فاضل میرے قاری تصور تھے، علی مسجد ہے شاہد آپ کے کردار احسن کی، علی مسجد ہے شاہد آپ کے کردار احسن کی، امور خیر کے سائل میرے قاری تصور تھے، عدیل و حضرت عمران خدمت خوب کی ان کی، بڑے دل کے غنی عادل میرے قاری تصور تھے، وہ امداد یا اکرام اختر یا کہ قاسم ہو، سبھی جن کے ہوئے قائل میرے قاری تصور تھے، کہا یحییٰ نے جامی میں ضیاء طلحہ یہ بولے، عنایت کے مہ کامل میرے قاری تصور تھے، عزیز و حیدری طاہر بھی اس بات کے شاہد، گل و بلبل کے آب و گل میرے قاری تصور تھے، جمال و امجد و محفوظ بھی راجہ بھی شاہد ہیں، غریبوں کے لیے بازل میرے قاری تصور تھے، کہا وقاص و نعمان یہی لقمہ عطا بولے، بڑے صابر بڑے قابل میرے قاری تصور تھے، ضیاء و حق نواز و حضرت
عبد غفور آئے، یہ کہتے تاج اہل دل میرے قاری تصور تھے۔ کہاں اکرام و احسان یہی گلزار کہتے ہیں، نبوت ختم کے قائل میرے قاری تصور تھے۔ کہاں آزاد نے اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ آمین 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 یہ آمین انہی کا لگایا ہوا ہوتا ہے، آمین بے اور شک۔ یہ جو 31ویں کانفرنس ہے یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ آخری شعر پڑھنے لگا ہوں۔ کہاں آزاد نے اللہ ان کی مغفرت کر دے، کسی ایک بھیک کے سائل میرے قاری تصور تھے۔ حسین کردار کے حامل میرے قاری تصور تھے۔ صف اخیار میں شامل میرے قاری تصور تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔